اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو کلپ میں ہم کلاس 9 کے یونٹ 7 ٹائٹل ہے دا ٹو بارگینز یعنی دو سودا۔ اب ایک سودا تو مخلوق خدا کے ساتھ کرتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس واقعے میں، اور دوسرا سودا خالق حقیقی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ عربیہ از اے ڈیزرٹ لینڈ ویئر واٹر از scarce۔ عربیہ ایک صحرائی ملک ہے، زمین ہے، اس کا خطہ ہے اور جہاں پہ پانی کی قلت ہے۔ ایون if water is found it is not always suitable for drinking۔ اگر پانی پایا جاتا بھی ہے لیکن یہ ہر جگہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ In olden days people had to travel long distances to fetch water and sometimes they had to remain without it for days or even more۔ پرانے دور میں لوگ پانی لانے کے لیے پینے کا جو صاف پانی ہے اس کو لانے کے لیے دور دراز کا فاصلہ طے کرتے، اور بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا کہ وہ ایک دن یا اس سے زیادہ بنا پانی کے رہ جاتے، پیاسے رہ جاتے۔ When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم migrated to Medina there was جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف فرما گئے، ہجرت فرما گئے، there was only one well of sweet water in town۔ تو اس قصبے میں صاف پانی کا ایک کنواں تھا۔ it was called بیر روما، اور اس کنویں کا نام بیر روما تھا۔ the well was owned by Jew who sold its water at a high price۔ اور اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا جو کہ اسے زیادہ قیمت پر اس کا پانی بیچتا تھا۔ The companions of رسول صلی اللہ علیہ وسلم were generally poor and found it hard to get water۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عام طور پہ وہ زیادہ غریب ہوا کرتے تھے، غریب تھے، اور ان کے لیے پانی کا خریدنا مشکل تھا۔ One day they came to حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم and apprised him about their condition۔ ایک دفعہ وہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ان کو اپنے حالات سے باخبر کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was sitting in masjid at that time and many of his companions were there too۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام بھی صحابہ کرام موجود تھے۔ He looked around and said، وہ یہاں یعنی ارد گرد دیکھنے لگا اور فرمائے، Is there anyone here who would like to purchase paradise for himself in return for بیر روما؟ Is there anyone، یہاں کوئی ہے جو کہ چاہتا ہے کہ پرچیز پیراڈائز کے جنت الفردوس خریدے اپنے لیے in return for بیر روما، بیر روما کے بدلے اگر بیر روما خریدے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے لیے جنت الفردوس خریدتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ stood up and went out quietly۔ عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور سیدھا چلے گئے۔ He went to the Jew and offered to buy the well from him۔ عثمان رضی اللہ عنہ یہودی کے پاس گئے اور اسے اس کنواں خریدنے کی پیشکش کی کہ وہ خریدنا چاہتا ہے۔ The Jew did agree to sell it at first but then he thought it to be more profitable to make حضرت عثمان رضی اللہ عنہ a partner as he was a rich businessman۔ پہلے تو یہودی راضی ہوا، پھر اس نے یہ سوچا کہ عثمان رضی اللہ عنہ امیر آدمی ہے اور وہ اسے اپنے کاروبار میں شریک یعنی شراکت دار کریں تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ وہ بڑا کاروباری تھا۔ He therefore agreed to sell half of his share in the well to حضرت عثمان for 12,000 dirham silver coins۔ He therefore agreed، پھر وہ راضی ہوا اور
half of his share, یعنی اس کنویں کا آدھا حصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 12,000 درہم پہ خریدا. بریکٹ میں لکھا ہے سلور کوائنس، یعنی وہ ایک اس طرح اس وقت کی کرنسی درہم استعمال ہوتی تھی. It was agreed that حضرت عثمان رضی اللہ عنہ would receive all the income from the will for one day and the Jew for the next. اب یہ راضی نامہ اس طرح یہ دونوں راضی ہو گئے. ایک راضی نامہ کیا گیا، اقرار نامہ کیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کنویں کا پانی کے جو وہ بیچتا ہے وہ ان سے پیسے لے گا، مطلب آمدن، اور دوسرے دن یہودی کا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ returned to the masjid and offered his share in the will to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عثمان رضی اللہ عنہ مسجد نبوی واپس آ گئے اور وہ پیشکش کا جو شیئر کا حصہ تھا، کاروبار کا جو حصہ تھا، وہ پیش کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کنویں کا جو آدھا حصہ بنتا تھا ان کا. It was proclaimed in Medina that everyone could carry as much water free of cost as she liked. یہ مدینہ میں اعلان کیا گیا کہ ہر کوئی carry as much water، جتنا پانی وہ چاہے لے سکتا ہے، free of cost، بالکل مفت، as she liked، جتنا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جتنا پانی وہ لے آ سکتا ہے اسی دن وہ لے سکتے ہیں. The day appointed for حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یعنی جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری ہے اس دن مدینہ کے لوگ مفت پانی لے جاتے ہیں، وہ اس سے کوئی بھی قیمت نہیں لی جائے گی. The Muslims as well as the Jew made full use of حضرت عثمان رضی اللہ عنہ generosity and carried enough water to the last for the next day as well. مسلمان اور اسی طرح یہودی بھی اس پیشکش سے اور اس سخاوت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہے، اور جتنا پانی وہ لے سکتے تھے، کافی پانی کہ وہ آنے والے دن ان کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ لے جاتے تھے. لاسٹ پیراگراف ہے The Jew learned a bitter lesson. یہودی نے ایک تلخ سبق سیکھی. Whereas he had hoped to make more money, he made none at all. جیسا کہ اس نے پہلے یہ تو سوچا تھا کہ وہ مزید پیسہ کمائے گا، وہ اس سوچ پہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ بڑا کاروباری شخصیت ہے، اس کے ساتھ شراکت دار ہو جائے تو یہ بڑا فائدہ مند ہوگا. بٹ ہی میڈ نن ایٹ آل، لیکن اس نے کوئی فائدہ حاصل اسے نہیں ہوا. ہی وینٹ ٹو حضرت عثمان اینڈ آفر ٹو سیل دا ادر ہاف آف دا ویل آلسو. وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور باقی جو آدھا حصہ اس کا بنتا تھا یہودی کا، اس کے فروخت کرنے کی بھی پیشکش کی کہ وہ فروخت کرنا چاہتا ہے، اگر وہ خریدنا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ could have refused to buy it. عثمان رضی اللہ عنہ انکار تو کر سکتا تھا، اس کے خریدنے سے انکار تو کر سکتا. For the Muslims had no longer any difficulty but such as his generosity that he paid the Jew whatever he asked for his share. لیکن مسلمانوں کے لیے کہ مزید آنے والے وقت میں ان کے لیے مسئلہ نہ ہو پانی کا، but such was his generosity، لیکن یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کی، فیاضی کی انتہا تھی کہ اس نے جو یہودی اپنا حصہ، آدھا حصہ اس کنویں کا وہ چاہتا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ نے وہی ادائیگی کی. The will was dedicated as endowment to the people of Medina. The will was dedicated، یہ وقف کر دیا گیا، یہ کنواں مسلمانوں کے لیے، مدینہ کے لوگوں کے لیے وقف کر دیا گیا as an endowment to the people of Medina. اور یہ مطلب مدینہ کے لوگوں کو نوازا گیا اسے. The will exists in Medina to this day and is known as Bere Usman or Usman's will. اور اسی دن سے یعنی 445 ہجری آج چل رہی ہے، تو اسی دن سے آج تک وہ کنواں آج بھی موجود ہے، اور اس کس نام سے یاد جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے؟ بیر عثمان یا عثمان's will.
نیکسٹ پیج ہے. ڈیورنگ دا ڈیز آف کیلب عمر رضی اللہ عنہ فیمن بروک آؤٹ ان عربیہ. عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عرب میں قحط پھوٹ پڑی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ واز گریٹلی ڈسٹریسڈ. عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان تھے. ہی ڈیڈ آل ہی کوڈ ٹو لیسن دا ہارڈشپ آف پیپل. وہ جتنا کر سکتا تھا کہ لوگوں کے مشکلات کو کم کرے، وہ سب کچھ وہ کر گئے. All the food that was brought into Medina was purchased by the Caliph for the Baitul Mal and distributed among the people. تمام خوراک جو مدینہ کے بیت المال میں موجود تھا اور اسی طرح was purchased by the Caliph، یعنی یہ بیت المال میں موجود جو خوراک تھا یہ خلیفہ نے یہ خریدا تھا. اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ دا پیپل، اور وہ تمام خوراک مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا. ون ڈے ہی لرن دیٹ 1000 camel load of flour belonging to حضرت عثمان رضی اللہ عنہ had reached مدینہ. ایک دفعہ اسے پتہ چلا کہ 1000 اونٹ لادے گئے ہیں آٹے کے، جو کہ اس کا مالک یعنی عثمان رضی اللہ عنہ اس کا مالک ہے اور یہاں مدینہ پہنچا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ went to him straight away and offered to buy the entire stock for him at 25% profit. حضرت عمر رضی اللہ عنہ went to him، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سیدھے گئے اور پیشکش کی کہ وہ تمام خوراک جو ذخیرہ تھا خوراک کا، یعنی 1000 اونٹ لاندے گئے تھے، تو وہ خریدنا چاہتا تھا. کتنے فائدے پہ؟ 25%، 25% منافع پہ وہ خریدنا چاہتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ however turned down the offer and said, I have another buyer who is offering me much more. عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پیشکش کو رد کیا، مسترد کیا اور فرمانے لگے کہ میں نے I have another buyer، میرے پاس ایک اور خریدار ہے جو کہ مجھے زیادہ آپ سے زیادہ پیشکش کر رہا ہے. The Caliph said، خلیفہ بولے I can offer you 50% profit، میں آپ کو 50% فائدہ دیتا ہوں، منافع دے دوں گا. حضرت عثمان نے still declined، پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انکار کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ raised his offer to 100%، but حضرت عثمان رضی اللہ عنہ did not agree and said، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی پیشکش 100% منافع تک بڑھائی، لیکن پھر بھی عثمان رضی اللہ عنہ راضی نہیں ہوئے اور بولے I have a buyer who is offering me even more، میرے پاس جو خریدار ہے وہ مجھے زیادہ پیش کر رہا ہے، آپ سے زیادہ 100% منافع سے زیادہ وہ پیشکش کر رہا ہے. The Caliph offered to pay 3 times the price of the flour، تو خلیفہ نے پیشکش یعنی 3 گنا زیادہ اس آٹے کی جو قیمت تھی 3 گنا زیادہ ادائیگی کی پیشکش کی. then 4 times، پھر 4 گنا and even 5 times، اور حتیٰ کہ 5 گنا قیمت کے لیے وہ تیار ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ریجیکٹڈ آل دیز آفرز، عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام یہ پیشکشیں مسترد کر دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گاٹ آف اینگریلی اینڈ سیڈ، عمر رضی اللہ عنہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوئے اور حق بگولہ ہوئے، غصہ ہوئے. اینڈ سیڈ، اور فرمانے لگے عثمان وائی ہیو یو بیکم سو ہارڈ ہارٹڈ ناؤ، اب تم کیوں اتنے سنگ دل بن چکے ہو. ویئر ایز یو یوز ٹو بی جنرس ان دا ڈیز آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، زندہ تھے، تو آپ بہت سخی ہوا کرتے تھے، فیاضی تم میں موجود تھی. He answered، I am only doing business، میں تو فقط کاروبار کر رہا ہوں. And I would sell my goods to the one who would give me the greatest profit، میں تو کاروبار کر رہا ہوں اور میں اس کو اپنا سامان، اپنا آٹا دے دوں گا جو کہ مجھے زیادہ منافع دیتا ہے. The Caliph raised his offer higher and higher until he was willing to pay 9 times the price of the flour as profit، اور خلیفہ مزید اپنی پیشکش بڑھاتا رہا، وہ بڑھتا رہا اپنی پیشکش میں،
اور as he was willing to pay. اب وہ اس پہ وہ راضی ہو رہے تھے، ان کی مرضی تھا کہ وہ 9 گنا زیادہ اس آٹے کی منافع وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ stood up calmly and said. عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے بڑے شرافت کے ساتھ and said, عمر, I have already sold my stock. میں تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں اسے فروخت کر چکا ہوں. اسٹاک کا مطلب ذخیرہ ہے. The buyer is also who has promised to pay me at least 10 times the price as profit and may raise it to 70 or even 700 times. I have already sold my stock. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں اسے فروخت کر چکا ہوں. The buyer is Allah. خریدار اللہ ہے. Who has promised to pay. جس نے وعدہ کیا ہے. ہر کسی کے ساتھ یہ وعدہ ہے. تو جس نے وعدہ کیا ہے me at least 10 times کم سے کم 10 گنا زیادہ ادائیگی وہ کرے گا. پرائس کا جو موجودہ قیمت ہے اس چیز کی آٹے کی as profit بطور منافع مجھے 10 گنا زیادہ ادائیگی وہ کرے گا. and may raise it to 70 or even 700 times. شاید یہ مزید بڑھ سکتا ہے 70 گنا یا 700 گنا زیادہ اس کی جو منافع ہے یہ بڑھ سکتا ہے. Go and distribute the flour among the people in the name of Allah. جاؤ اور اس آٹے کو اللہ کے نام پہ لوگوں میں تقسیم کرو. The Caliph was so touched by the generosity of حضرت عثمان رضی اللہ عنہ that he wept. اور خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ عثمان رضی اللہ عنہ کے اس سخاوت سے، اس فیاضی سے بہت زیادہ متاثر ہوا that he wept. اور کہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگے. He then embraced him and begged forgiveness for the harsh words he had used earlier. پھر اس نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بغل گیر کر دیا and begged him اور معافی مانگی اس سخت الفاظ کے جو کہ اس بحث میں پہلے اس نے سخت الفاظ عثمان رضی اللہ عنہ سے وہ فرمائے تھے، اس الفاظ کی معافی مانگی. Then it was distributed among the people happily and generously. اور پھر وہ آٹا لوگوں میں خوشی کے ساتھ اور بڑی فیاضی اور سخاوت کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا.